بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے فضائل صحابہ۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن نے اس بات کا اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، اس کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے، وہاں صحابہ کرام کو اور اہل بیت اعظام کو کا احترام اور ان کے مقام کو سمجھنا اور ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کرنا بھی شریعت کا ایک لازم اور ملزوم حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ علیکم بسنتی، تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم میری سنت کو جو ہے وہ تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ علیکم بسنتی یعنی جو میرا طریقہ ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ امت کو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور جو خلفاء ہیں یعنی وہ عظیم خلفاء جو 4 خلفاء ہیں، ان کی بات کو ماننا، ان کی سنت بھی تمہارے اوپر لازمی ہے۔ جہاں جو شخص میری سنت پہ عمل کرتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر یہ بھی لازمی ہے کہ وہ صحابہ کرام خاص طور پہ خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ وہ عظیم خلفاء ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانے والے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو لازم کر دیا اور فرمایا آپ نے دنیا کے اندر ایسے عظیم صحابہ کرام کے بارے میں یہ اس بات کا اعلان برملا کر دیا کہ فرمایا یہ 4 جو خلفاء ہے، جن میں سب سے اول نمبر پہ ابو بکر صدیق ہے، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پہ عثمان ہے اور چوتھے نمبر پہ علی مرتضیٰ ہے، اور یہ جو ہے یہ جنتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر اس بات کا اعلان برملا کر دیا کہ یہ بھی جنتی ہیں، اور فرمایا اس بات کا جو شخص ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جو ان کی بات کو نہیں مانتا، ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں انا رکھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم دنیا میں یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، ایمان لانے والے بن جاؤ، اور جس آپ ایمان اس انداز سے لے کے آئے جس انداز سے ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے، جس انداز سے عمر فاروق ایمان لے کے آئے، جس انداز سے علی مرتضیٰ ایمان لے کے آئے، جس انداز سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے، اور جس طریقے امیر معاویہ ایمان لے کے آئے اور دیگر صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کے آئے، میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، جہاں خلفاء راشدین کا مقام ہے وہاں اہل بیت کا مقام بھی ہے، جہاں سیدنا امیر معاویہ کا مقام ہے
وہاں سیدنا علی کا بھی مقام ہے، جس طریقے سیدنا حسن و حسین کا مقام ہے وہاں سیدنا امیر معاویہ کا بھی مقام ہے۔ آج لوگ سیدنا امیر معاویہ پہ، ابوبکر صدیق پہ طنز کرتے ہیں، خلفائے راشدین پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ ان صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نیگیٹو خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان قرآن میں کر دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یہ جو ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، اور جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے ان کے بارے میں کسی قسم کی نیگیٹو بات کرنا انسان کے لیے خود جو ہے وبال کا سبب بن سکتا ہے۔ ان صحابہ کرام کا مقام جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ہاں اگر صحابہ کرام نے بحیثیت ایک انسان کے اگر ان میں کوئی قسم کی جو ہے آپس میں کسی واقعے پہ بھی ایک دوسرے کی رائے جو ہے وہ مختلف ہوئی، کسی کا اختلاف ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان قرآن میں کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد آج اگر کوئی شخص اسلام آباد میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کہنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم شخص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ تھے، اور اس بات کا اعلان قرآن بیان کرتا ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا اعلان کر دیا۔ تو میں یہی آج کے اس ویڈیو پیغام میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را صحابہ کرام جو ہے، اہل بیت جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ 1,24,000 جس شخص نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا، وہ صحابی کا درجہ رکھتا ہے۔ آج کوئی بھی شخص اس کے بارے میں جو ہے نیگیٹو جملہ بولتا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں، ان کے اعتقاد کے بارے میں، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم حکومت سے اور حکومت کے اداروں سے یہ جو ہے پرزور اپیل کرتے ہیں، تو ایسے شر پسند جو ہے ملک کے اندر افراتفری اور فساد کو جو عام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو خدا را ان کی زبانوں کو بند کریں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ بس میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔